Hallelujah. Praise God. Glory be to living God. آج مجھے جو مضمون یہاں پر لکھا ہوا نظر آیا اور وہ تھی ریوائول کانفرنس یا عبادت، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں۔ کوئی بھائی کچھ ایک گروہ کسی جگہ پر جمع تھا، تو وہ دعا کر رہے تھے خدا کی حضوری میں کہ خداوند تو ریوائول بھیج دے۔ تے ایک بھائی جنہوں پتہ ہی نہیں سی کہ ریوائول کی ہے، وہ دعا کرنے لگ پیا خدا تو ریوالور بھیج دے۔ تو یہ ریوالور نہیں ہے، ریوائول ہے، جس کا مطلب ہے بیداری۔ بیداری کہ خداوند بیداری بھیج دے۔ لیکن یہ بیداری کہاں پر ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے۔ اس کا فلو، اس کا بہاؤ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مددگار ہے وہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا اور ہم آگے بڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب میرے ساتھ نکالیے گا اور خدا کے کلام میں سے آج ہم غور کریں گے۔ اعمال 2 باب نکال لیجئے گا۔ ہیلیلویا، گلوری بی ٹو لیونگ گاڈ۔ یہاں پر ایک بہت خوبصورت ریفرنس ہے۔ میں عید پینتیکوست کے حوالے سے پریچ نہیں کروں گا، لیکن اس کو ہم ٹچ ضرور دیں گے، چونکہ آگے 28 کو عید پینتیکوست جو ہے وہ بھی ہے۔ تھوڑا سا اس پر کنکلوڈ کریں گے کہ بیسیکلی بیداری کا سورس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ آمین۔ جس کے پاس بائبل مقدس ہو ضرور کھولیے گا، اور جن کے پاس موبائل مقدس ہو وہ بھی کھول لیجئے گا۔ اس میں بھی ایک ایپ ہوتی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ ایپ ہوتی ہے، وہ بائبل نہیں ہوتی، لیکن بائبل کا کام دیتی ہے، لیکن بائبل یہ ہے۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ تو نکالیے گا اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب میرے ساتھ۔ یہاں پر لکھا ہے 2 باب، پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ یہ 120 کی جماعت کا ذکر مل رہا ہے، جو یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے بعد یہ جو 12 کی جماعت تھی، اور ان سب کے ساتھ مل کر یہ لوگ جو تھے خدا کی حضوری میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ سناٹا، زور کی آندھی کا سناٹا۔ اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی۔ ہم غیر زبانوں پر بھی بات نہیں کریں گے، ہم بیداری پر بات کریں گے۔ اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی
اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کبدکیہ اور پینتوس اور آسیہ اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید کریتی اور عرب ہیں، اور وہ مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہو گئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا یہ تو تازہ مے کے نشے میں۔ اگلے میں یہ پطرس کا ریفرنس بھی پڑھتا ہوں، لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلیم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ جیسا کہ تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی تھی۔ یوئیل نے کیا کہا تھا؟ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح میں سے ہر ایک بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے جوان رویا اور بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی نظر کروں گا، اور ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر یعنی خون اور دھوئیں اور آگ کے بادل اور سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، بیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم دن کیا ہے آئے۔ اور یوں ہوگا کہ جو نجات پائے گا ہوگا، جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ آمین، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ یہ حوالہ جو ہے عید پینتیکوست کے بارے میں یہاں پر بیان ملتا ہے۔ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں کہ سن 30 عیسوی میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور چند عورتیں جو کہ عام لوگ تھے، یعنی یہ واقعہ جو ہے اس وقت پیش آیا جب خداوند یسوع مسیح کو آسمان پر گئے 30 سال گزر چکے تھے، ٹھیک ہے جی، 30 عیسوی کا ذکر ملتا ہے۔ اور چند عورتیں، یہ عام لوگ تھے جن میں مچھیرے تھے، چرواہے تھے اور دیگر لوگ تھے، اور ان عام لوگوں کے وسیلے سے جو مچھیرے چرواہے تھے، کوئی بڑے VIP لوگ نہیں تھے، ان کی خدمت کے وسیلے سے جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو ان کی خدمت کے وسیلے سے آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 300 سالوں میں یہ یہودیوں کی عام جماعت جو رومی حکومت میں ہوا کرتی تھی، اس نے پوری کی پوری رومی حکومت کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس کے وسیلے سے ایک بڑا کام ہوا۔ پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور یہ 120 کی جماعت جو تھی، جب یہ روح القدس کی لپیٹ میں انہوں نے اپنے آپ کو دے دیا تو خدا نے اس سارے خطے کو
چونکہ خدا جو ہے وہ حکومتوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. اختیارات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، چونکہ بائبل مقدس میں مرقوم ہے کہ بادشاہ کے دل خدا کے ہاتھوں میں ہے. آج ہم جب اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، آج جب ہم اپنے ارد گرد پر غور کرتے ہیں، تو ہم کہیں کسی اور زاویے سے، کسی اور اینگل سے غور کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی کلیسیا میں تو بیداری نہیں ہے، بیداری کہیں نظر نہیں آ رہی. بیداری کہاں پر ہے؟ اس لیے کہ بیداری کا تعلق دوسرے کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق جو ہے ڈائریکٹلی میری ذات کے ساتھ ہے. اور ہم سب جو جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب کی ذات کے ساتھ ہے. اگر تو بیداری ہمارے اندر ہے تو پھر بیداری ہے، اگر ہمارے اندر بیداری نہیں ہے تو پھر بیزاری ہے. پھر ہم پادری سے بھی بیزار، ہم کلیسیا سے بھی بیدار، لیڈرشپ سے بھی بیزار، اور اپنے ارد گرد سے بھی بیزار ہیں کہ بیزاری کہاں پر ہے. بیداری جو ہے اس کا تعلق ریوالور نہیں، ریوائیول کا تعلق، اس کا تعلق میرے اور آپ کے اندر سے ہے. یہ فلو جو ہے، یہ چشمہ جو ہے، یہ کہیں اور سے نہیں نکلے گا. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کدھروں کوئی بیداری لے کے آ جائے. نہ تو یہ کسی پادری کی دعا کے وسیلے سے ممکن ہو سکتا ہے، نہ کسی بشپ کی دعا کے وسیلے سے ممکن ہو سکتا ہے. یہ آپ کی دعا کے وسیلے سے پاسبل ہو سکتا ہے. بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ شہر کس کی دعاؤں سے سرفراز ہوتے ہیں؟ بولیے گا. راست باز کی دعا سے سرفراز. ہم اپنے ارد گرد کے مسائل پر تو غور کرتے ہیں، ہم اپنے وسائل پر بھی غور کرتے ہیں کہ وسائل کم ہیں، اور کہتے ہیں کہ ساڑھے کو تو وسائل ہی نہیں، اسی کس طرح کر سکتے ہیں کام. لیکن بائبل مقدس پر غور کیجئے گا، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ شاگردوں کو کرائسٹ نے کیا بات کہی تھی؟ پہلے کس پر؟ یروشلم، یہودیہ، سامریہ، اور آگے کیا ہے؟ زمین کی انتہا. ہمارا اپنا یروشلم جو ہے وہ سوکھا پڑا ہوا ہے. ہمارا اپنا یروشلم خدا کے کلام سے دور ہے. میرا اور آپ کا یروشلم کون ہے؟ ہمارا یروشلم ہمارا گھر ہے، ہمارا یروشلم ہمارا محلہ ہے، ہمارا ارد گرد ہے. ہم خدا کہتے ہیں خدا کو ٹرانسپورٹ دے دے تو میں انجیل لے کے فلانی جگہ تے جانا چاہتا ہوں. تو خدا کیا کہتا ہے؟ کیا خدا نے تعلیم دی؟ پہلے یروشلم. اگر آپ نے یروشلم کو جیت لیا تو یہودیہ کے لیے وسائل خدا خود کو خود آپ کو مہیا کر دے گا. آمین. ہم یہودیہ کے وسائل کی طرف بھاگتے رہتے، تلاش کرتے رہتے کہ خدا میں کہیں جو تھے جاواں، لیکن ہمارا یروشلم جو ہے وہ خدا سے دور ہے. کبھی آپ نے اپنے گھر پر غور کیا؟ کبھی آپ نے اپنے خاندان پر غور کیا؟ کبھی آپ نے اپنے پڑوس پر غور کیا؟ یہ بیداری جو ہے نہ تو مشرق سے آئے گی، نہ تو مغرب سے آئے گی، نہ تو جنوب اور نہ شمال سے آئے گی، بلکہ یہ میرے اور آپ کے اندر سے نکلے گی. کئی دفعہ لوگ یہ جملے کہتے رہتے ہیں، جی ہم تو کلیسیاؤں سے بیزار ہو چکے ہیں، چرچ سے تنگ آ چکے ہیں. کبھی اپنے اندر
झांक कर देखिए गا, अपने अंदर गौर कीजिए गा कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। मुझे एक इंडिया का एक मसीह गीत किसी ने लिखा, शुरू में बड़ा मुझे जोक सा वो लगा। कोई इंडियन शख्स था, उसने लिखा कि तू पास्टर बदली जाना वे अपने आप ਨੂੰ बदल के भी। तो मुझे बड़ा जोक सा लगा। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, ये किस तरह का गीत है। लेकिन इस पर जब मैं ध्यान कर रहा हूं, उसके जुमलों पर, लफ्ज़ों पर, हम जगह बदलते हैं, हम कलीसियाएं बदलते हैं, हम पासबान बदलते हैं, लेकिन जहां पर तब्दीली की ज़रूरत है उसको हम तब्दील करने की कोशिश नहीं करते। तू पास्टर बदली जाना है, ए पादरी ठीक नहीं, ओदे कोल चला जाना, ए पादरी ठीक, वो जड़े ना ए भी नहीं ठीक, 2-4 हफ्ते बाद, महीने बाद दूसरे कोल चला जाना। लेकिन जहां पर हमें खराबी नजर आ रही होती है, जहां पर हमें नजर आ रहा होता है कि बुराई बेदारी नहीं है, हमें उस जगह को तब्दील करने की जरूरत है। हम उंगलियां उठाते हैं दूसरों को तब्दील कर, फलाने नूं वेख्या, फलाने नूं वेख्या, लेकिन यसू की कहंदा वे अपने आप नूं वेख्या। यसू कहता है अपने आप नूं वेख्या। कभी देखा? उसने कहा कि अपनी आंख से क्या कर, शतीर निकाल, और फिर अपने भाई से कहना क्या मैं तेरी आंख से तिनका निकाल। ईद पेंतिकोस्त जो है, जिसका मतलब 50वां दिन है, खुदा ने एक बड़ी कुदरत को, खुदा ने अपने मस्सा को, अपने जलाल को जाहिर किया कि वो सब रूहुल कुद्स की कुदरत से भर गए। अजीजों, बेदारी जो है, मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता होता हूं कि बड़ी जोर की बारिश आ रही हो, सुनिएगा, बहुत जोर की बारिश आ रही हो, और आप एक बाल्टी लें और उसको बाहर खुले मैदान में रख दें और उसके ऊपर ढक्कन रख दीजिएगा। बारिश आती रहे, आती रहे, आती रहे, लेकिन वो बाल्टी कभी नहीं भरेगी। भरेगी जी? वजह क्या है? क्या वजह है? रीजन क्या है? उसके ऊपर क्या हुआ है? ढक्कन पड़ा हुआ है। और आज हमने जो अपनी जिंदगियों पर, अपने दिलों पर जो सख्ती के ढक्कन रखे हुए हैं, उनको हटाने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि रूहुल कुद्स की कुदरत, खुदा के कलाम का बहाव मेरी जिंदगी में काम करे और मैं उसके रूह से भर जाऊं, मैं उसकी बरकत से भर जाऊं, तो फिर उस बारिश को जो बरस रही है, वो तो आज से 2000 वर्ष पहले उसने बरसा दी, उसने जारी कर दी वो नदियां, उसको मुझे और आपको अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये वो लोग थे जो 12 की जमात या 120 की जमात, जिन्होंने सारी दुनिया में एक तहलका मचा दिया, सारी दुनिया में तब्दीली जो है वो लेकर आ गए। हमारे तो वसीले से हमारे घर में तब्दीली नहीं आती। वजह क्या है? कि हमारा करैक्टर, हमारा किरदार, उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि वो कैसा है। मैं एक जगह पर प्रीच कर रहा था कि डॉक्टर बिली ग्रैम अपने एक मैसेज में वो कह रहे थे कि बाइबल मुकद्दस में 4 अनाजील हैं। गौर कीजिएगा, मत्ती की, मरकस की, लूका की, यूहन्ना की, ये 4 अनाजील हैं। और आज दुनिया इतनी फास्ट है, आज लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि उनके पास इसको पढ़ने के लिए टाइम है ही नहीं है। हमारे तो अपने घरों में टाइम नहीं है, बल्कि यहाँ तक
کہ ہمارے جو پادری صاحبان ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، ان کے پاس اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ اور میں کسی جگہ پر میں ایک بات کر رہا تھا اور انہوں نے مجھ سے آبجیکشن کیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ہم جو لیڈرز ہیں، کئی دفعہ ہم سٹیج پر بیٹھ کر بائبل مقدس کی ورق گردانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پریچ کیا کرنا ہے۔ سبب کیا ہے کہ ہم اس خدا کی حضوری میں جو برکت دینے والا ہے، اس روح القدس کی حضوری میں جو ہماری مسلسل گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے، اس کی حضوری میں ہم وقت نہیں گزارتے ہیں۔ صبح موٹر سائیکل پکڑی، سائیکل پکڑی تو نکل گئے بشارت دینے کے لیے، لیکن جس کی دے رہے ہیں کیا واقعی وہ میرے اور آپ کی زندگی میں سکونت کرتا ہے؟ میرا اور آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی واسطہ ہے؟ بدروؤں نے ان جادوگروں کو کیا کہا تھا؟ پادری صاحبان بولیے گا، ہم کس کس کو جانتے ہیں؟ پولوس کو بھی جانتے ہیں اور سلاس کو بھی جانتے ہیں، لیکن تسی کون ہو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تجھے اس یسوع کے نام کے حکم دیتے ہیں، جادوگر جو ہے بدروؤں کو، جس کی منادی پولوس اور سلاس، کہنے لگے انہوں نے تسی جاننے ہیں، اپنا حوال دسو کہ تسی کون ہو۔ ہمارا شخصی رابطہ اس روح القدس کے وسیلے سے ہونا چاہیے، اس بڑی تحریک میں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑی ریوائول کی عبادات کی جائیں، ایک بڑا کوئی ایک گروپ بنایا جائے۔ میں اور آپ اگر اپنے گھٹنوں پر خدا کی حضوری میں آ جائیں تو خدا ایک بڑی بیداری کو بھیجنے میں قادر ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا کے خادم جان ناکس جو ٹانگوں سے معذور تھے اور وہ دعا کر رہے تھے اسکاٹ لینڈ کی بیداری کے لیے کہ خدا، سنیے گا، کہ خدا اسکاٹ لینڈ میں بیداری بھیج دے، اور وہ دعا کرتا رہا اور ایک دن وہ اس نے اپنی ماں کو آواز دی، وہ اپنے بستر سے نیچے تھا، بیڈ سے، اس کی ماں سمجھی کہ شاید یہ نیچے گرا ہوا ہے، لیکن وہ رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اپنی ماں کو کہ خدا نے میری دعا کو سن لیا ہے اور خدا اسکاٹ لینڈ میں ایک بڑی بیداری کو بھیجے گا۔ دعا گو ہائیڈ، جان ہائیڈ کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ بلند کیجئے گا۔ سیالکوٹ میں، پاکستان میں بیداری کا سبب بنا، ایسا مشنری، ایسا خدا ترس انسان، ایسا شخص جس کے وسیلے سے ملک پاکستان میں ایک بڑا ریوائول آیا۔ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو کہنے لگے کہ اس کے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ تھا، جس کے سبب سے اس کا دل جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا ہوا تھا، ہٹ گیا ہوا تھا۔ کاش ایسا بوجھ، کاش ایسا درد ہم اپنے ملک کے لیے، کاش ایسا درد ہم اپنے لوگوں کے لیے، کاش ایسا ریوائول، ایسی بیداری ہم اپنے گھرانے، خاندان کے لیے خدا سے مانگ لیں، تو یاد رکھیے گا کہ خدا ایک بڑا کام کرے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں رشیا کا، USSR جب ہوا کرتا تھا، جہاں پر اس دور میں جو ہے کمیونزم کا بہت ایک بیریئر تھا۔ وہاں پر انجیل کو لے جانا جو ہے بالکل ایسے ہی تھا جیسے گردن کو قلم کروا دینا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کچھ ایمانداروں کو ان کمیونسٹ لوگوں نے، دہریے سمجھتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلا جرم تو
تم یہ کر رہے ہو کہ اس خطے میں بائبل لے کر آنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرا جرم جو تم یہ کر رہے ہو وہ یہ کر رہے ہو کہ اس کا پرچار کر رہے ہو، منادی کر رہے ہو، اور اس کی پاداش میں تمہارے سر قلم کر دیے جائیں۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے ایک بات اس سے کہی کہ یہ انجیل جس کی تم لوگ منادی کرتے ہو، اس میں لکھا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور اس پہاڑ سے کہے اپنی جگہ سے ٹل جا تو وہ ٹل جائے گا۔ اب زندگی اور موت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آپ کو آپشنز دیتے ہیں، ساری رات انہوں نے اس کو بند کر دیا، اور آپشن کیا ہے؟ ثابت کرو کہ تمہاری یہ انجیل جو ہے، تمہاری یہ جو گاسپل ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، تمہارا خدا موجود ہے، اور اس میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں یہ سچ ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ اس جگہ سے پر نہیں، صبح تک موجود نہیں ہونا چاہیے۔ بیداری جو ہے قربانیوں کے وسیلے سے آتی ہے، اور وہ لوگ جو تھے وہ خداوند کے قدموں میں بیٹھ گئے، ساری رات دعا کرتے رہے اور کہنے لگے کہ خداوند ہم ہر طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تیری خاطر اگر ہماری آج گردنیں بھی کٹ جائیں گی تو وہ ہمیں قبول ہے، لیکن یہ تیرا کلام ہے، اور اس کو پروف کرنا، اس کو ثابت کرنا یہ ہمارا نہیں، یہ تیرا کام ہے۔ آمین۔ وہ دعا کرتے رہے، اور صبح جب وہ کمیونسٹ لوگ اندر آئے اور انہوں نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگے کہ تمہارا خدا سچا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس لیے کہ خدا نے ان کی دعا کے وسیلے سے اس پہاڑ کو ہٹا دیا۔ کسی نے ایک قول کہا، what God can, your prayer can۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو خدا کر سکتا ہے وہ آپ کی دعا کر سکتا ہے۔ دعائیں جو ہیں وہ حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، وہ پہاڑوں کو ہٹانے کی قدرت رکھتی ہیں، لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہمارے اپنے اندر سے بیداری جو ہے وہ اٹھے گی، جب یہ بکٹ جو ہمارے اندر کی ہے یہ بھر جائے گی تو خدا ایک بڑا کام کرے گا۔ ہیلیلویا۔ یاد رکھیے گا، میں کہہ رہا تھا کہ بیداری نہ تو مشرق سے آئے گی، نہ مغرب سے آئے گی، نہ جنوب سے آئے گی، نہ شمال سے آئے گی۔ اگر ہم پہلی جو کام ہمیں اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روح القدس کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو روح القدس کے ہاتھوں میں دے دیں۔ میں نے ایک جملہ یہاں پر لکھا کہ کلیسیائی بیداری کا مقصد کیا ہے، واٹ از دا پرپس، تاکہ روح القدس کی قوت اور طاقت کے وسیلے سے زندگیاں تبدیل ہوں۔ مقصد کیا ہے جی؟ تاکہ روح القدس کی قوت اور طاقت کے وسیلے سے زندگیاں تبدیل ہوں، اور نہ صرف ان کی جو ایماندار ہیں۔ ہم ایماندار تو بن جاتے ہیں لیکن زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی۔ نہ صرف ایمانداروں کی بلکہ وہ لوگ بھی جو غیر نجات یافتہ ہیں، وہ خداوند کے قریب آئیں، وہ خدا کے کاموں کو دیکھیں۔ میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر بلی گریم کی، انہوں نے کہا کہ بائبل مقدس میں کتنی انجیلیں ہیں جی؟ بولیے گا۔ 4 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ متی، مرکز، لوکا اور یوحنا۔
اور ڈاکٹر بلی گرہم کہتے ہیں کہ آج لوگ اتنے ایڈوانس ہیں، اتنے فاسٹ ہیں، اتنے بیزی ہیں کہ ان کے پاس اس کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ایک کام ضرور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 اناجیل تو بائبل مقدس میں ہے، لیکن 5ویں انجیل خدا کے لوگ ہیں۔ آمین۔ 5ویں انجیل جو ہے وہ میں اور آپ ہے، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم میں بسا ہوا ہے۔ یہی لکھا ہے یا نہیں؟ وہ خدا کا مقدس، میں اور آپ خدا کے مقدس ہیں۔ مقدس یعنی خدا کے رہنے کی جگہ ہے۔ تو جہاں پر خدا رہتا ہے اس میں سے خدا نظر آنا چاہیے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، اس کی گفتگو سے، اس کے کریکٹر سے، اس کے کردار سے، اس کے آنے جانے سے خدا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ 5ویں انجیل جو ہے جس کو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ میری اور آپ کی زندگی ہے۔ ہیلیلویا۔ ہمیں اپنی زندگی کے وسیلے سے کرائسٹ کو ثابت کرنا ہے، کرائسٹ کو پروف کرنا ہے۔ میں ایک جگہ پر بات کر رہا تھا، میں نے کہا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کے اندر جب بدروہیں ہوتی ہیں، کسی بھائی یا بہن کے اندر، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کریں۔ دیکھی ہے نا آپ نے؟ اس کے اندر سے وہ بدروہیں بولتی ہیں، ایسا ہے؟ اس کے وہ جو اس کو انسٹرکشنز دیتی ہیں، وہ بدرو گرفتہ شخص ویسی حرکات و سکنات کرتا ہے۔ وہ آگ میں بھی گرتا ہے، وہ پانی میں بھی گرتا ہے، اور وہ کئی دفعہ چھتوں سے بھی چھلانگے لگا دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے یہ نہیں ہے؟ اگر ایک بدرو گرفتہ شخص کے اندر جب بدروہیں بس جاتی ہیں تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، تو جس کے اندر خدا ہے اس کو خدا کے کاموں کے لیے ایکٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے اندر خدا نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ مجھے جواب دیجیے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہوا ہے، تو بدرو گرفتہ کے اندر بدرو نظر آتی ہے، تو خدا کے لوگوں کے اندر پاک روح جو ہے وہ جنبش کرتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ہیلیلویا۔ بیداری عزیزو یہ کسی کے وسیلے سے نہیں آئے گی۔ بیداری میری اور آپ کی کلیسیا میں کسی کے وسیلے سے نہیں آئے گی، وہ میرے اور آپ کے وسیلے سے آئے گی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا، گاڑی پر بیٹھا ہوا، جہاز پر بیٹھا ہوا کوئی آئے گا اور آ کر ہمیں ہمارے اندر جو ہے وہ ڈال کر چلا جائے گا، بلکہ یہ ایک کانسٹنٹ تبدیلی کا نام جو خدا میری اور آپ کی زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ دوسرا تواریخ اس کی 7 باب کی 14ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تب اگر میرے لوگ، یہی لکھا ہوا ہے۔ یہ کال جو ہے، بہنوں سنیں، بیٹیوں سنو میری بات، لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔ اب انگریزی میں اس کے لیے لکھا ہوا ہے if my people، یعنی اگر میرے لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، if یہاں پر یہ بہت بڑا لفظ ہے، اگر میں اور آپ، my people، میرے لوگ، یاد رکھیے گا کہ یہ جو کال ہے، یہ جو بلاوا ہے، یہ اقوام کے لیے نہیں ہے، یہ مذاہب کے لیے نہیں ہے، یہ فرقوں تنظیموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اسپیسیفک خدا کے لوگوں کے لیے ہے جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں۔
اس کے نام سے۔ کتنے ہیں جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے نام سے کہلاتے ہیں؟ ذرا ہاتھ بلند کیجئے گا۔ ہیلیلویا۔ اب سب کے لیے زوردار تالی۔ خدا تو کسی ایک شخص کو ڈھونڈ رہا تھا، بائبل میں لکھا ہے جو رکھنے میں آ کر کھڑا ہو جائے، جو اس رکھنے کو جو ہے وہ کیا کرے، اس کو ختم کر دے۔ لیکن یہاں پر تو سینکڑوں لوگ ہیں جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں۔ تبدیلی میرے اور آپ کے وسیلے سے آئے۔ اگر آج میں اور آپ یہ ڈیسیژن لے لیں گے تو خدا ایک بڑا کام۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات کروں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس کی تحریک کے وسیلے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس میں پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے کا موقع دیجیے۔ ہم روح القدس کو موقع نہیں دیتے، دعا کرنے اور بعد اپنی مرضیاں تے لگ جانے، خدا کے روح کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ خدا اب یاد رکھیے گا کہ وہ کسی فرشتے کو نہیں بھیجے گا، خدا جو کلام کرے گا یہاں سے کلام کرے گا۔ ہم اس کی سننا پسند نہیں کرتے، خدا اپنے خادموں کے وسیلے سے بولے گا اور اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کر دیں اس کی تحریک میں۔ کئی دفعہ ہم لوگ، مجھے معاف کیجیے گا، ہم روح القدس کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، ہم روح القدس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو یہ کر دے۔ ہم کون ہیں جو روح القدس کو حکم دینے والے ہیں؟ روحانی میں ہم بول دیتے ہیں روح القدس کون ہے جی؟ وہ تو خدا ہے، وہ تثلیث کا دوسرا اکنوم ہے، تثلیث کا تیسرا اکنوم ہے، اس گاڈ۔ اور اس کی پیروی میں، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا، اسی مددگار لانا ہی نہیں چاہتے، ہم کسی اور طریقے سے، اپنے طریقوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کچھ اور وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جب بیداری وقوع پذیر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات، خدا نزدیک آتا ہے۔ خدا کیا ہوتا ہے جی؟ نزدیک آتا ہے جب بیداری آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیداری آنے کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کا میرے اور آپ کے نزدیک آنا ہے۔ ہیلیلویا۔ دوسری بات، گنہگار جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگیاں خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اور آج مجھے اور آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے کتنے گنہگار جو ہیں وہ تبدیل ہوں، کتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو انجیل سنا رہے ہیں۔ ایک ہی سامری عورت تھی جس کو یسوع مسیح نے اس کے گناہ بتائے، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی اور اس نے وہ سارے علاقے میں جا کر ایک ہی شور مچا دیا کہ آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے مجھے میرے تمام گناہ بتا دیے۔ شاید یہی یوخرسطس ہے۔ یوخرسطس تو آپ کے اندر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ اور بیداری کے وسیلے سے کلیسیا جو ہے حقیقی طور پر ایک بشارتی کلیسیا بن جاتی ہے۔ کلیسیا کے وسیلے سے ایک بڑی بشارت کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ لرزاں اور ترساں ہوتے ہوئے خدا کی حضوری میں آئے۔ جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو ایک زور کے سے سناٹے کی آواز آئی، ایک بڑا ڈائنامٹ جو ہے وہ بلاسٹ ہوا۔
آج وہ ڈائنامٹ میری اور آپ کی زندگی میں کیوں نہیں بلاسٹ ہو؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی کے وسیلے سے گنہگار توبہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا دل ترس سے بھر گیا۔ کیا ہم کبھی گناہ گاروں کے لیے اس پیشن سے، اس ترس سے بھر جاتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس پیشن کو لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد نہیں میں کس جگہ پر بات کر رہا تھا کہ ہم پیشن آف کرائسٹ تو دیکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن کرائسٹ کے پیشن کو اپنے اندر لینا پسند نہیں کرتے۔ آئیے میرے بہن بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں بند کر لیں۔